سیاہ تاریک راتوں میں مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا قربانی کے حوالے سے چند مسائل۔ سب سے پہلی بات، قربانی کس پر واجب ہے؟ شریعت مطہرہ نے قربانی کے وجوب کے لیے چند شرائط ذکر فرمائی ہیں، آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، قربانی کرنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مقیم ہو۔ یہ 4 شرطیں پائی جانا ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ 5ویں شرط کہ وہ انسان صاحب استطاعت ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کی وجہ سے اس پر قربانی کا وجوب لازم ہو۔ ناظرین، اب کتنا مال ہو تو قربانی لازم ہوتی ہے، اس کی تفصیل ذکر کرتا ہوں۔ تو قربانی کے وجوب کے لیے 52.5 تولہ چاندی کی بقدر مال کا مالک ہونا ضروری ہے، اور اگر اس کے علاوہ اگر کوئی انسان سونا رکھتا ہے اور صرف سونا ہے اس کے پاس، تو اس کے لیے 7.5 تولے سونے کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر 7.5 تولے سونے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف 7.5 تولہ سونا ہے، تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اور سونا اس سے کم مقدار میں ہے اور اس کے ساتھ چاندی بھی ہے، اور چاندی اور سونا دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے۔ مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ جو انسان نے کوئی بھی چیز اس نیت سے خریدی کہ میں اس کو فروخت کروں گا، تو وہ مال تجارت ہے، چاہے زمین ہے، چاہے گاڑی ہے، چاہے کوئی اور چیز ہے، تو وہ مال تجارت کہلائے گا۔ اسی طرح کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ مال تجارت ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ نقد رقم ہے۔ نقد رقم کو ان تینوں کے ساتھ اگر ملایا جائے تو یہ چاروں چیزیں مل کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتے ہیں، تو پھر بھی اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر ان چاروں چیزوں کو ملا لیا گیا لیکن 52.5 تولہ چاندی کی مالیت نہیں بنی، تو پھر 5ویں چیز جو ساتھ شامل کی جائے گی وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کی آسان فہم تعریف یوں کی جاتی ہے کہ ہر وہ سامان ضرورت سے زائد کہلائے گا جو سال بھر آپ کے پاس رہے لیکن آپ کے استعمال میں نہ آئے، اور استعمال کے علاوہ آپ کے پاس وہ مال رہتا ہے، تو وہ ضرورت سے زائد مال کہلاتا ہے۔ تو ناظرین، اس گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہوگی جس کے پاس اگر ان 5 چیزوں کو ملا کر بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے، تو قربانی واجب ہے۔ اور اگر ان 5 چیزوں کے علاوہ طور پر اگر دیکھا جائے تو اگر صرف سونا ہے تو وہ 7.5 تولہ ہونا چاہیے، صرف چاندی ہے 52.5 تولہ ہونا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ صرف مال تجارت ہے، صرف نقد رقم ہے، صرف ضرورت سے زائد سامان ہے، تو ان تینوں کی بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ایک چیزیں ساری ہیں تو سب چیزوں کو ملا کر اس کے مجموعے کا اعتبار کیا جائے گا، تو مجموعے کو دیکھا جائے گا کہ اس چیز کا مجموعہ کتنا ہے،
تو اگر ان پانچوں چیزوں کو ملا کر ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر بنتا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ ناظرین، قربانی کے حوالے سے ایک غلط فہمی کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ گھر کا ایک سربراہ قربانی کر دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جیسے نماز ہر فرد پر اپنی واجب ہے، اپنی لازم ہے، اپنی فرض ہے کہ باپ اپنی نماز پڑھے گا، بیٹا اپنی نماز پڑھے گا، شوہر اپنی نماز پڑھے گا، بیوی اپنی نماز پڑھے گی، اسی طرح قربانی ایک عبادت ہے، اور یہ بھی ہر انسان کے اوپر الگ الگ طور کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ والد کی قربانی کرنے سے بیٹے کی قربانی نہیں ہوگی، بیٹے کی قربانی کرنے سے والد کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک گھر میں 5 افراد رہتے ہیں اور وہ پانچوں صاحب نصاب ہیں تو ان پانچوں پر قربانی لازم ہے، ایک فرد پر قربانی لازم نہیں، پانچوں پر قربانی لازم ہوگی، تو اس لیے ان پانچوں کو قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر ایک گھر میں 5 افراد تو رہتے ہیں لیکن صاحب نصاب صرف ایک ہے تو پھر ایک ہی شخص قربانی کرے گا۔ ایک اور اس حوالے سے بات سماعت کر لیجئے کہ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 4 سے 5 افراد تو ہوتے ہیں اور سارے ملازمت بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب کی جو ملازمت کا جو پیسہ ہوتا ہے، جو ان کی تنخواہ ہوتی ہے، جو رقم ہوتی ہے، وہ اپنے والد کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے والد کو دے دیتے ہیں اپنی ساری رقم۔ تو اب ان کے پاس خود کچھ بھی نہیں ہوتا، کس چیز کے وہ مالک نہیں ہوتے، بلکہ سب چیزوں کا مالک صرف ان کا والد ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی کیونکہ صاحب نصاب پھر والد ہی بنے گا تو قربانی والد کے اوپر ہی لازم ہوگی، اس کے بیٹوں کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ قربانی یہ اس شخص پر قربانی تب لازم ہوگی جب عید کے 3 دن یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں کوئی شخص اس نصاب کا مالک بنتا ہے تو قربانی لازم ہے۔ اس کے بعد یا اس سے پہلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ ان 3 دنوں میں جو قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں کوئی شخص اگر صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر تو ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی انسان پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہے لیکن 10 ذی الحجہ کے دن اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے پیسے آ جاتے ہیں تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے ایک اور مسئلہ بھی سماعت کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، تو اس صورت میں وہ پہلے قرضہ ادا کرے گا اور اس کے بعد جو اس کے پاس یہ 5 چیزوں ہیں، ان چیزوں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے بقدر مالیت کا وہ مالک پھر بھی بنتا ہے تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر اس کے پاس صاحب نصاب تو ہے لیکن اس پر قرضہ ہے تو وہ پہلے قرضہ ادا کرے اور قرضے کے بعد اس پر قربانی کے وجوب کا اطلاق ہوگا۔ اسی طرح اس میں ایک اور بات بھی دیکھنی چاہیے کہ آپ کے جو ماہانہ اخراجات ہے گھر کے، وہ اخراجات بھی آپ اپنی اس جو رقم بن رہی ہے، جو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اس سے زیادہ کی مالیت آپ کے پاس ہے، اس کو بھی آپ اس میں سے مائنس کریں۔ وہ جب مائنس کریں گے اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنی مالیت ہے، اتنا مال ہے کہ آپ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کہ آپ پھر بھی مالک ہیں تو اس صورت میں آپ پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیاہ تاریک راتوں میں مجھے راستہ دکھاتا ہے۔